الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 105 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ جزا و سزا اسی دنیا میں کس طرح برپا ہوئی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ایک بڑی ہی واضح تصویر خود قیامت کی سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پیچھے وہ لوگ زیر بحث تھے جن سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے بات بنانے کی کوشش نہیں کی، معذرت کر لی، اپنا عذر بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ ان سے فی الواقع غفلت ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بشارت دی انہیں کہ وہ آگے بڑھیں، اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے دعا کرے، وہ صدقات پیش کریں، اس سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی، اور اس کی توقع رکھیں کہ اللہ بھی ان پر کرم کرے گا۔ اس سے جو چند واضح باتیں سامنے آ گئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے معاملے میں بہانے بازی کرنا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کے معاملے میں ہیلا گری کے طریقے اختیار کرنا، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بندے کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی صحیح کرے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کو غلطی کی حیثیت سے مانے، غلطی کا باعث کوتاہی ہے، ضعف ہے، غفلت ہے، اس کا اعتراف کرے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، جس طرح کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے میں کوئی بہانہ جوئی نہیں کی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا باعث بن سکتی ہے وہ انفاق ہے، یعنی توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے مالک کی طرف لوٹو، اس کے ساتھ اعتراف کرو کہ تم سے فی الواقع غلطی ہوئی ہے، بات بنانے کی کوشش نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے اس میں سے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، دین کی کسی خدمت کے لیے خرچ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کو طہارت حاصل ہوگی، پاکیزگی حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں تم قیامت میں بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہو کہ اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے وہاں بھی شفاعت کرے، اپنے پروردگار کے حضور میں تمہارے لیے کوئی درخواست پیش کرے۔ اب آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اس توبہ کے لیے یہ سب تو ہو گیا، یعنی کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں تراشے، سیدھے طریقے سے اعتراف کیا کہ ہم سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور جو کچھ توفیق ملی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ کوشش کی کہ ہمارا یہ اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا اتنا ہی کافی نہیں ہے، اگر تم نے اس طرح کی غلطی کی ہے تو توقع رکھو اللہ کرم فرمائے گا، لیکن وہ اس کے بعد تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو اس کو بھی دیکھے گا۔ یعنی اب دیکھیے کہ اس میں کتنی چیزیں سامنے آ گئیں۔ ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس میں بہانہ جوئی نہیں ہونی چاہیے، ہیلا گری نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی چونکہ اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، کھلے چھپے میں کوئی چیز نہیں کہ جو اس کے علم میں نہ ہو، تو اس لیے بہانے بنانے، دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کی بجائے سیدھے طریقے سے اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دینا چاہیے اور اس سے مغفرت چاہنی چاہیے، جس کو استغفار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کو معاف کرے، اور جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے اس میں انسان کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ وہ کبھی اس پر مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے اعتراف کر لیا، میں نے توبہ کر لی، اب آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ ادھر ایک صورتحال سے نکلے اور ادھر دوسری نافرمانی کی تمہید باندھ دی، تو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ پیچھے کی توبہ بھی رد کر دی جائے۔ لیکن اگر آگے رویہ ٹھیک رہتا ہے تو اس کا امکان ہے کہ یہاں پر جو کوتاہی ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ وہ معاف ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ تو یہ آخری بات اب بیان کی ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو۔ یعنی یہ تو سب ہو گیا، توبہ کر لی، استغفار بھی ہو گئی، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کیا، اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے پیش بھی کر دیا، بہانہ گری نہیں کی، آ کے سیدھے طریقے سے اعتراف کر لیا کہ ہم سے غفلت ہوئی، غلطی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد اعملوا فسیری اللہ عملکم، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو۔ یعنی اب زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، تم اللہ کی بارگاہ میں تو پیش نہیں ہو گئے، ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں، زندگی باقی ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ آئندہ تمہارا رویہ کیا ہے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب اللہ اور اس کا رسول، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ وہاں چونکہ معاملہ دنیوی بھی ہے تو اس لیے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ یعنی یہ اب اندازہ کیا جائے گا کہ تمہارا آئندہ رویہ کیا رہتا ہے۔ اللہ و اللہ کا رسول دیکھیں گے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے، ایمان والے دیکھیں گے تو جو تمہاری حیثیت عرفی کو یہاں نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہوگی۔ تم نے مسلمانوں کے معاشرے میں، اور مسلمانوں کا بھی وہ معاشرہ کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر نے قائم کیا ہے اس میں رہنا ہے، تو وہاں اپنی حیثیت کو بحال کرنے میں تم کو مدد ملے گی اس اچھے عمل سے، اور اللہ کے ہاں بھی یہ قبول ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ سب تو تمہیں یہاں کرنا ہے، اس کے بعد یاد رکھو تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ تو یہاں نتائج ہیں جو سامنے آنے ہیں، اس کے بعد اصل نتیجہ وہاں سامنے آنا ہے جہاں اس پروردگار سے ملاقات ہونی ہے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں یہ سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے جانتے بوجھتے غلطی کی، ان کے ہاں گریز اور فرار کا رویہ تھا، وہ دل میں منافقت چھپائے ہوئے تھے، وہ چاہتے یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت جس طریقے سے یہ پیغمبر لے کر اٹھے ہیں یہ یہاں بھی ناکام ہو، اور اگر اب ایک موقع مل رہا ہے کہ یہ لوگ سلطنت روم کو چیلنج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان کا خاتمہ ہو جائے۔ ان کو تو فرما دیا کہ یہ راندہ درگاہ ہوئے،
ان کا اب کوئی مقام نہیں ہے، ان کے بارے میں نبی کو بھی اللہ کے پیغمبر کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ نہ ان کے لیے دعا ہوگی، نہ ان کے جنازے پڑھے جائیں گے، نہ ان کا مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی مقام تسلیم کیا جائے گا۔ تو وہاں تو پوری سختی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ان کی سزا یہ ہے، یعنی چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظاہر میں ایمان قبول کیا ہوا تھا، اس لیے ان کو اس کے سوا کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ایک معاشرے میں مدینہ جیسی جگہ پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں اللہ کا پیغمبر خود موجود ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کو ہی کہہ دیا گیا کہ اب یہ دعاؤں سے بھی محروم ہیں، اب یہ جنازے میں شرکت سے بھی محروم ہیں، آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر جو بعد میں آپ کا طریقہ رہا ہے کہ دعا کر دیتے تھے وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اب اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی، لہٰذا ان کا معاملہ تو صاف ہوا، لیکن کمزور لوگ، ضعیف لوگ، جن سے غلطی ہوئی، جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے، جن سے اس موقع کے اوپر کوتاہی بھی ہو گئی، ان کو ایک پورا لائے عمل بتایا ہے کہ اس سے اب نکلنے کا رستہ کیا ہے۔ تو اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ توبہ اور رجوع، اپنی غلطی کا اعتراف، اس کے ساتھ کچھ صدقہ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی جدوجہد، اور پھر یہ توقع کہ اللہ اسی وقت معاف کرے گا جب وہ آئندہ ہمارے عمل کو دیکھ لے گا کہ وہ اب صحیح ہو گیا، اس میں اب درستی آ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں تو سامنے آ جائے گا، اور دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کو باور کرانے میں بھی کامیاب ہو جاؤ کہ تم نے اچھا عمل اختیار کر لیا ہے اور تمہارے رویے میں اب خرابی نہیں رہی، لیکن آخر لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ تو وہاں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس احساس کے ساتھ آئندہ زندگی بسر کرو کہ تمہیں ایک دن ملاقات کے لیے پہنچنا ہے۔ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اب کچھ لوگ تھے کہ جو آخری درجے میں مخلص تھے، غلطی ان سے بھی ہوئی، لیکن جو ان کا اخلاص تھا، جس طرح وہ دین پر عمل کرتے تھے، جیسے ان کا پہلا رویہ تھا، اس میں یہ متوقع ہی نہیں تھا کہ وہ اس موقع پر کوتاہی کریں گے۔ یعنی یہ تو کمزور لوگ ہیں، ان کا تعارف اس طرح سے کرایا تھا کہ تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کہ جن کے ہاں کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں۔ یعنی عمومی رویہ بھی یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر نیکی اور راستی پر نہیں، غلطیاں کرتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی غلطی ہو گئی۔ یہ اب وہ لوگ ہیں کہ جن سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں، جن کے مخلص مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، اور جو اللہ کی اطاعت، بندگی اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینے میں بھی ہمیشہ مخلص رہے، اس موقع پر غلطی ہو گئی۔ اور جب اس موقع پر غلطی ہوئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ جو ضعیف لوگ تھے ان کو ایک لحاظ سے معاف کر دیا، ان کے معاملے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے دعا کرے، یہ صدقات بھی کریں، اللہ ان کا عمل دیکھے گا۔ تو گویا ایک طرح سے امید دلا دی کہ ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ ان لوگوں کا دیکھیے معاملہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ان کے معاملے کو روک دیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا، دونوں کا امکان ہے۔ نہ یہ خیال کریں کہ معاف کر دیے جائیں گے، نہ یہ خیال کریں کہ لازماً سزا ہی بھگتیں گے۔ اللہ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے بارے میں، یا فیصلہ نہیں سنایا۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کیا معاملات کرتے ہیں۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ دو ہی صورتیں ہونی ہیں،
لیکن ابھی کوئی فیصلہ ہم نہیں سنا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امید دلاتے ہیں، جب رحمت کرتے ہیں، جب شفقت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر صفات بھی اسی کے لحاظ سے آتی ہیں۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، یا یہ کہ تم دعا کرو گے تمہارے عمل کو دیکھیں گے، وہ سمیع و علیم ہے۔ یہاں فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ خیال نہ کرنا کہ ادھر جو لوگ پہلے بھی غلطیاں کرتے رہے اب بھی غلطی کر رہے ہیں ان کو تو معاف کر دیا، فیصلہ سنا دیا، اور ہمارے معاملے کو مؤخر رکھا ہے، تو ہماری حالت سے کیا اللہ واقف نہیں ہے؟ ہمارے دلوں کی کیفیت نہیں جانتے؟ ہم کس طرح توبہ و استغفار کر رہے ہیں، کیا اس سے آگاہ نہیں ہے؟ فرمایا میں ہر چیز سے واقف ہوں، لیکن میں نے اگر اس موقع کے اوپر فیصلہ مؤخر کر دیا ہے تو اس میں حکمت ہے، وہ سامنے آ جائے گی۔ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ آگے آیت 118 جب آئے گی تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ 3 آدمی تھے، یعنی اس وقت جو صحابہ کرام کی جماعت تھی جس کو اس امتحان سے سابقہ پیش آیا اور وہ ایک بڑے ابتلا سے گزرے، یہ تبوک ہے، یعنی ایک ایسا موقع آ گیا کہ جس میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پوری جماعت کی تطہیر کرے گا اور ایک ایک کو نکال کے الگ کر دے گا۔ تو منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ بتا دیا گیا، وہ لوگ کہ جن کا عمومی رویہ کمزوری اور ضعف کا تھا ان سے اس موقع پر بھی غلطی ہوئی، ان سے کیا معاملہ ہوا وہ بھی بتا دیا گیا۔ یہ 3 ہے۔ آگے آیت 118 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 آدمی تھے، باقاعدہ بتا دیا ہے کہ یہ 3 آدمی ہیں۔ روایتوں میں ان کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بیان ہوئے، یعنی یہ 3 صحابہ تھے۔ تبوک کے موقع پر جو کمزوری ان سے صادر ہوئی، یعنی اس سے پہلے ان کا رویہ اس طرح کمزوری دکھانے کا نہیں تھا، یہ مخلص مسلمان تھے، مخلص صحابہ تھے۔ تبوک کے موقع پر جو کمزوری ان سے صادر ہوئی، یعنی ایک بڑا امتحان جب برپا کیا گیا اس میں ناکام ہو گئے، اس کا انہوں نے بھی نہایت سچائی کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا۔ پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے انہوں نے بھی اعتراف کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں پیش کیا، صاف کہہ دیا کہ غفلت ہو گئی، اعتراف انہوں نے بھی کیا، لیکن ان کا عمومی رویہ ضعف اور کمزوری کا تھا۔ تو کمزور لوگوں کے ساتھ جس شفقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بتا دیا وہاں پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دینی شعور بھی بلند ہے، جن کا پہلے رویہ بھی بہت اچھا ہے، جو صحابہ میں بھی بڑے ممتاز لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس موقع پر کمزوری دکھائی اور اعتراف سچائی کے ساتھ کیا۔ تبوک کے موقع پر جو کمزوری ان سے صادر ہوئی اس کا انہوں نے بھی نہایت سچائی کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا، مگر اللہ نے اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، یعنی ان کے ساتھ بالکل دوسرا رویہ اختیار کیا اور فرمایا کہ ابھی دیکھیں گے کہ انہیں سزا دی جائے یا معاف کیا جائے، ابھی دیکھیں گے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ زیر عتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے، اور اللہ ابھی ان سے راضی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ جس درجے اور مرتبے کے یہ لوگ تھے اس کے لحاظ سے اس طرح کی کمزوری ان سے متوقع نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اپنی اس غلطی کا اس شدت کے ساتھ انہوں نے احساس بھی نہیں کیا جس شدت کے ساتھ اس کا احساس انہیں کرنا چاہیے تھا، چنانچہ تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ یعنی اب یہ 50 دن ہے جن کی روداد ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے۔ 50 دن تک مسلمانوں کی پوری جماعت کو حکم دے دیا گیا کہ کوئی ان سے الیک سلیک بھی نہیں کرے گا۔ یعنی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ان میں سے بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے تھے اور توقع یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ سلام کا جواب دے دیں گے، اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے دوران میں حضور کی نگاہیں ہم پر رہتی تھیں، جیسے ہی ہم دیکھتے تھے تو نگاہیں پلٹ جاتی تھیں، سلام کا جواب بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پوری بستی بالکل اجنبی ہو کر رہ گئی۔
یہاں تک کہ جب یہ حکم دیا گیا کہ بیویاں بھی بات نہیں کریں گی، بچے بھی بات نہیں کریں گے، تو کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ 50 دن کی جو مدت ہے اس کو ان میں سے بعض نے پوری رودات بیان کی ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مخلص انسان ہو تو سزا میں وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ان کا معاملہ بالکل وہی ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ برگشتہ ہو گئے۔ اتنی سخت سزا جو ایک معاشرے کے اندر، ایک گاؤں میں، ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو دی گئی، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی منہ موڑ لیا، جلیل القدر صحابہ نے بھی منہ موڑ لیا، جو اعزاء اقربا تھے ان کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یعنی اتنا شدید بائیکاٹ جس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، یہ سزا ان کو دی گئی۔ اور بار بار یہ حاضر ہوتے، بار بار دیکھتے، مسجد میں جاتے، کوشش کرتے کہ کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن کوئی تیار نہیں تھا۔ ان کے ہاں اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی سرکشی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ بالکل وہی صورت بن گئی کہ جس طرح اگر ماں بچے کو سرزنش کرتی ہے تو اسی کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے، تو یہ بار بار اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے رہے۔ یہی ہوا ان کے ساتھ۔ اگر کبھی ان کی پوری داستان پڑھنی ہو تو ہمارے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بہت دل نواز اسلوب میں یہ پوری داستان بیان کر دی ہے۔ اور انہی میں سے ایک شخص کعب بن مالک نے وہ رودات خود بیان کی ہے، اس کو انہوں نے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ایک مخلص مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ کہ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ابتلاء اور امتحان کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے۔ یعنی کمزور لوگ جو ہیں وہ پہلے مرحلے ہی میں معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے سنا، یہ فرمایا کہ نہیں، ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں معاف کریں گے یا ان کو سزا دیں گے، اور سزا اس طرح دی گئی۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ زیر عتاب ہیں اور اللہ ابھی ان سے راضی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ جس درجے اور مرتبے کے یہ لوگ تھے اس کے لحاظ سے اس طرح کی کمزوری ان سے متوقع نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اپنی اس غلطی کا اس شدت کے ساتھ انہوں نے احساس بھی نہیں کیا۔ پہلے مرحلے میں انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، جس شدت کے ساتھ اس کا احساس انہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہاں اتنی بات کہی ہے، یعنی ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، ابھی ہم اس میں کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ روایتوں سے ہمیں ان کی پوری داستان معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ 50 دن میں باہر سے بھی بعض پیشکشیں ان کے سامنے آ گئیں، یعنی قریب کے بعض بڑے لوگوں نے، سرداروں نے بھی بعض پیشکشیں کی کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اس بستی کے اندر، لیکن یہ ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈالتے چلے گئے، اور 50 دن اس حال میں گزر گئے۔ ان کے معاملے پر یہی ایک جملہ کہنے کے بعد، اور یہ جملہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ بہت بے نیازی کے ساتھ کہ ان کا معاملہ بھی مؤخر ہے، بس آگے بات بڑھا دی، اور آگے کیا بڑھائی ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، یعنی یہ اب سب سے زیادہ شریر گروہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو عام منافقین تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ مسجد بنائی جس کو وہ اپنی شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کا اڈہ بنانا چاہتے تھے۔ مدینہ میں ایک الگ مسجد بنائی جس کا نام ہی مسجد ضرار ہو گیا، درا حالے کہ ضرار کا لفظ یہاں مسجد کے نام کے طور پر نہیں آیا، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ مسجد انہوں نے کس نیت سے بنائی تھی۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، کس لیے؟ ضرارن، اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ یعنی مسجد تو اس لیے بنائی جاتی ہے نا کہ اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ یہ موقع دیکھ کر کے مسلمان گئے ہوئے ہیں، انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، وہ کفرن، اور کفر کو تقویت دیں، وہ تفریقم بین المومنین، اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں،
व इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन कब्ल, और उन लोगों के लिए एक कमीन गाह फराहम करें जो इससे पहले खुदा और उसके रसूल के साथ बरसरे जंग रहे हैं। यानी यहूद में से भी, मुनाफिकीन में से भी वो लोग जो मुख्तलिफ़ साजिशें करते रहे हैं और अब इस्लाम के अंदर आ गए हैं, उनके लिए भी एक कमीन गाह बन जाए। तो ये मकसद सामने रख कर कि अब बैठे कहाँ और अगर कोई साजिश करनी हो तो कहाँ करें, तो इन्होंने ये ख्याल किया कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि एक मस्जिद बना ली जाए। इसमें हम लोग आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, और यही हमारे लिए गोया एक साजिशों की आमाजगाह बन जाएगी। ये इन्होंने पेश नज़र रखा। तो फरमाया कि मस्जिद बनाई है। मैंने इस पर लिखा है, इस जुमले में ख़बर महजूफ़ है और आगे वाला यहलिफुन्ना का जुमला उसी पर अत्फ़ हुआ है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये मुनाफिकीन के सबसे ज़्यादा शरीर गिरोह का ज़िक्र है। यानी आम मुनाफिकीन तो पीछे ज़ेर बहस आ गए, ये मुनाफिकीन के सबसे ज़्यादा शरीर गिरोह का ज़िक्र है। इन लोगों की जिस शरारत की तरफ यहाँ इशारा है वो ये है कि अगरचे मदीने में 2 मस्जिदें पहले से मौजूद थीं, एक मुज़ाफ़ात शहर में मस्जिद कुबा, यानी शहर के बाहर के इलाके में मस्जिद कुबा मौजूद थी और वो पहली मस्जिद थी जो मुसलमानों ने बनाई, दूसरी शहर के अंदर मस्जिद नबवी। लेकिन इन्होंने अपने मुफसदाना अगराज़ के लिए अपनी 1.5 ईंट की एक अलग मस्जिद बनाई। मकसूद तो इनका ये था कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें वो करना चाहते थे उसके लिए एक अड्डा मुहैया करें, लेकिन उसको नाम मस्जिद का दिया ताकि इस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर अपनी दीनदारी की धौंस भी जमाएं और अपने मकासद भी पूरे कर सकें। उसको मुसलमानों की नज़रों में मकबूल और मुक़द्दस बनाने के लिए इन्होंने ये कोशिश भी की कि ख़ुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें एक मरतबा नमाज पढ़ दें। यानी ये दरख्वास्त की कि एक मरतबा आप तशरीफ़ लाएँ, वहाँ नमाज पढ़ दें, गोया इफ्तिताह हो जाए और मुसलमान फिर उसको मुसलमानों ही की एक इबादतगाह की हैसियत से तस्लीम कर लें। उसमें एक मरतबा नमाज पढ़ दें ताकि उसको भी लोगों की निगाहों में वही एहतराम हासिल हो जाए जो मस्जिद कुबा को हासिल है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अगराज़ मशूमा भांप कर पहले तो इनको टाल दिया, फिर जब उसके बारे में ये आयतें नाजिल हो गईं तो उसमें नमाज पढ़ना तो अलग रहा, आपने तबूक से वापसी पर उसको गिरवा भी दिया। ये मस्जिद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से गिरा दी गई। इसको मस्जिद ज़रार का नाम दे दिया मुसलमानों ने और अब मस्जिद ज़रारी के तौर पर इसका तारुफ़ कराया जाता है। वो मस्जिद जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई। तो फरमाया कि ये मकासद थे, इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं, कुफ़र को तक़वियत दें, अहले ईमान में फूट डालें और जो लोग इससे पहले खुदा और उसके रसूल के साथ बरसरे जंग रहे थे उनको कमीन गाह फराहम करें। तो फरमाया कि वो भी आएंगे, यानी सिर्फ़ बाकी लोग ही नहीं। अब जब आप आ गए हैं और तमन्नाएं पूरी नहीं हुई, तमन्ना तो ये थी कि ये जा रहे हैं, ये देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ गलबा हासिल कर लिया था, अब इनका ज़ोम ये है कि ये रूम और ईरान से टकरा जाएंगे और इन्होंने फ़ैसला कर लिया तो ये कहाँ वापस आएंगे। ख्याल ही नहीं था उनका कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। तो फरमाया कि वो भी आएंगे और आकर कस्में खाएंगे। इससे पहले गोया ये इतना जुमला हज़्फ़ कर दिया कुरान मजीद ने कि वो भी आएंगे और आकर कस्में खाएंगे। वाला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि हमने तो सिर्फ भलाई चाहिए थी। यानी वो आके कहेंगे कि नहीं, हमारे पेश नज़र कोई साजिश नहीं थी, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे। चुनांचे इस पर मैंने हाशिया लिखा है, मतलब ये है कि हमारे पेश नज़र तो सिर्फ इतनी बात थी कि अल्लाह के ज़िक्र और उसकी इबादत के लिए एक जगह और बना दी जाए, और जो मुसलमान अंधेरी रातों या सर्दी और बारिश में मस्जिद की दूरी के बायस जमात की हाज़िरी से महरूम रह जाते हैं, वो भी जमात का सवाब हासिल कर सकें। तो आकर ये बताएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने पर्दा उठा दिया और साफ साफ बता दिया कि ये सब ज़ुबान की बातें हैं, ये मस्जिद इन मकासद के लिए बनाई गई थी।
फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, मगर अल्लाह गवाही देता है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। यानी ये सब बातें महज ज़ुबान की बातें हैं, धोखा देने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने ये मस्जिद इन मकासद के लिए बनाई थी। मैंने अर्ज़ किया कि ये देनूनत की सूरह है, यानी जज़ा व सज़ा कैसे हुई, और इस आईने में हम देख सकते हैं कि क़यामत में महशर में जज़ा व सज़ा कैसे होगी। ये सब चीज़ें गोया मुख्तलिफ़ गिरोहों को सामने रख कर नुमायाँ कर दी गई हैं। मुशरिकीन का ये अंजाम है, अहले किताब के साथ ये मामला होगा, मुनकरीन के लिए अल्लाह ताला का कानून ये है, मुनाफिकीन इस दर्जे में रखे जाएंगे, कमज़ोर मुसलमानों के लिए ये अफ़्व दरगुज़र है, और फिर बशारत भी कि अल्लाह के पैगंबर की शफाअत भी उन्हीं के लिए है। और आखिर में ये भी बता दिया कि वो लोग के जो मुखलिसीन हैं, जिनके यहाँ इस तरह की कोताहियाँ नहीं होती, अगर किसी बड़े मौके, बड़े इब्तला के मौके पर गलती करेंगे तो उनको किस तरह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है और किस दर्जे में अपने दिल की खस्तगी को खुदा की बारगाह में पेश करना है, ये बता दिया है। अब उनके साथ क्या हुआ वो आगे आयत 118 में ज़ेर बहस आएगा। तो ये गोया वो सिलसिला है कि जिसमें एक पूरी जज़ा व सज़ा की तस्वीर हमारे सामने इस सूरह में आ गई। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।